السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وإنا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ، یعنی اس کا جواب بھی آپ خود ہی دیں کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ہی ہدایت پہ ہوں، ہم دونوں میں سے ایک ہی ہدایت پہ ہو سکتا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت تبلیغ کا اصول ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس وقت دوسروں کے تعصب کو ابھارنا نہیں چاہیے۔ یہ تبلیغ کا ایک حکیمانہ انداز ہے کہ دیکھیں یہاں اپنے لیے لفظ جرم استعمال ہوا اور مخاطب کے لیے صرف عمل کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ کسی کی مخالفانہ عصبیت کو ہم پرووک نہ کریں۔ کسی کے اندر اگر کچھ سوچنے سمجھنے کی آمادگی ہے تو اس کا دروازہ بند نہ کریں۔ وَإِنَّا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، یعنی ہم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پہ ہو سکتا ہے۔ جو قصور ہم نے کیا اس کی کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، باز پرس تم سے نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بھائی بھائی کو جدا کر دیا، ہم تمہارے بتوں کو برا کہہ کے کوئی بہت ہی برا ہم کام کر رہے ہیں، اگر یہ کوئی ہمارا جرم ہے تو تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جرم ہم نے کیوں کیا ہے، اور تم جو کر رہے ہو اس کے متعلق بھی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے۔ ارونی یلذین الحقتم بہ شرکاء، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تمام انبیاء و رسول میں سے اگر یہ اعزاز کسی کو حاصل ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ دیکھیں یہ فیصلہ اللہ نے کہ ایک ایسی ہستی کو رسول بنا کے بھیجا جسے کافۃ للناس بننا تھا، جسے پوری دنیا، رہتی دنیا تک کے انسانوں کی طرف رسول بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ الفاظ بھی آپ ہی کی زبان سے کہلوائے گئے۔ کس موقع پہ یہ فیصلہ کیا گیا؟ جب انسانی ذرائع اور رسل و رسائل کی ترقی اپنے اس عروج پر پہنچنے کے قریب تھی، پہنچی تو نہیں تھی، کہ جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا عملی طور پہ ممکن ہونے والا تھا۔ نہ اس سے پہلے تو عملی طور پر ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی نبی یا رسول کی دعوت کو پوری انسانی
انسانیت تک پہنچایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے اپنی اپنی بستی کی طرف آئے، جیسے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَيَقُولُونَ، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچی ہو؟ ان سے کہیے تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے۔ ایک مقررہ وقت ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہے، نہ تم اس کے بارے میں جان سکتے ہو کہ وہ لمحہ کب آئے گا اور نہ ہی تم اسے آگے پیچھے کر سکتے ہو۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ہر شخص کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا یہ، بڑا مشکل ٹائم ہوگا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ سورہ رحمان میں اسی لیے آتا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص آج اس دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں تیار کر۔ آج ڈرے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا انٹرویو کسی نے دینے جانا ہو نا تو راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوتی ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جسے لوگ بھون کے کھا جاتے، کسی درخت کا پتا ہوتا جو سوکھ کے گر جاتا، کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، مجھے اپنے رب کے حضور پیش نہ ہونا۔ اللہ کے حضور حاضری جواب دہی کا احساس تو اللہ کے مومن بندوں کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں کاش کہ تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ خاص طور پہ تو یہ قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے، ان سے وہ لوگ جو مظلوم بنا لیے گئے تھے، جو دبا لیے گئے تھے، وہ کہیں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو عام بھی ہے یہ آیت، ہر شخص کے لیے ہی ہے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب بھی اللہ نے کسی بستی کی طرف رسول بھیجا تو اس کے جو خوشحال طبقہ تھا، جو ایلیٹ کلاس تھی، انہوں نے اس کا انکار ہی کیا۔ قال مترفوها، اس کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ یہی رویہ آج بھی لوگوں کا ہے۔ جو امیر ترین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے ہی ہم برے ہوں تو اللہ ہمیں دنیا میں کیوں اتنی خوشحالی دے، ہمیں آخرت میں بھی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا عطا کرتا ہے۔
مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، یسعون فی آیاتنا معاجزین، اولئک فی العذاب محضرون، تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ تمہیں اور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تم اس کے رستے میں خرچ کرو اور تم کنگال ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اسی لیے تو انفاق کا لفظ ہے، انفق تم، نفق بتایا تھا میں نے کہ سرنگ کو کہتے ہیں، اور سرنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا دونوں طرف سے منہ کھلا ہوتا ہے، ایک طرف سے آپ نکالتے ہیں تو پیچھے سے اور آ جاتا ہے۔ اگر آپ آگے سے اس کا رستہ بند کر دیں، سرنگ کا نکالیں ہی نہ، کسی کو دیں ہی نہ، تو پیچھے سے آنا بھی بند ہو جائے گا۔ کتنا آئے گا؟ جتنا اس کے اندر سما سکتا ہے، لیکن اگر آگے سے نکلتا رہے گا پیچھے سے اور آتا رہے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اس کی جگہ وہ تمہیں اور دیتا ہے، وہو خیر الرازقین۔ ویوم یحشرہم جمیعا ثم یقول، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تمہاری عبادت کرتے تھے یہ لوگ؟ کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ کرتے تھے نا، فرشتوں کے نام کی انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی تھیں۔ فرشتے جواب دیں گے، سبحانک، پاک ہے آپ کی، انت ولینا من دونہم، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، انت ولینا، آپ ہیں ہمارے دوست، آپ ہیں ہمارے ولی، من دونہم، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے، یعنی چونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو معبود مانتے تھے، انہوں نے فرشتوں کے نام پہ جیسے لات منات یہ دیویاں بنائی ہوئی تھیں۔ اس لیے اللہ نے انہیں بتایا کہ قیامت کے دن جب فرشتوں سے پوچھا جائے گا تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ یہ ہماری نہیں بلکہ ہمارا نام لے کر شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، کیونکہ شیاطین ہی نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حاجت روا بنائے۔ تو پھر انڈائریکٹلی تو یہ ہماری نہیں بلکہ فرشتوں ہی، جنوں ہی کی پوجا کرتے تھے، ان کی بات مان کے انہی کو الہ بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہ مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے، گھڑا ہوا۔ وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے۔ قرآن کو گھڑا ہوا جھوٹ اور اس پیغام حق کو جادو قرار دیا انہوں نے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، یعنی اس سے پہلے جن لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا انہیں تو ہم نے بہت کچھ دے رکھا تھا، ان کو جو ملا ہے وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ تو اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے۔
मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो देख लो मेरी सज़ा कैसी सख्त थी। आदो समूद को देखो, आद के लोगों के इतने बड़े बड़े कद थे, इतने तनावर मजबूत, और समूद के जो घर थे पहाड़ों को तराश के वो घर बनाया करते थे। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया, फकैफ काना नकीर, देख लो कि फिर मेरी सज़ा कैसी थी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए कि मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूँ, अनतक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू, खुदा के लिए तुम अकेले अकेले और दो दो मिलकर अपना दिमाग लड़ाओ और सोचो कि तुम्हारे साहिब में आखिर कौन सी बात है जो जुनून की हो। ये लफ्ज़ जो साहिब यहाँ बोला गया है ना, इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से थे, उन्हीं के साथी थे, उनके अपने ही थे, अपने ही ख़ानदान कबीले के थे, इसलिए कहा कि तुम्हारे साहिब। अब यहाँ क्या चीज़, किस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत का दावा करने के बाद अक्सर लोग शशोपंज में मुब्तला थे। कुछ तो कहते थे ये जादू है, कुछ कहते इन्हें जुनून हो गया है, कुछ का ख्याल था कि ये जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के ज़हनों में ये सवाल तो आता था ना, कि ऐसा शख्स आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा जिसने सारी ज़िंदगी कभी झूठ ही नहीं बोला। छोटे से छोटे मामले में भी कभी जिसने झूठ ना बोला हो, जिसे हम खुद सादिक और अमीन कहते हों, तो वो क्यों इतना बड़ा झूठ बोलेगा। ना उनका ज़हन ये मानता था कि इनको जुनून हो गया, 40 साल आपने उनके अंदर ही गुजारे थे, तो इसलिए उन्हें इस बारे में बहुत ज़हनी खलजान का शिकार थे कुछ लोग, और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि आपकी दावत की असल हकीकत क्या है। अब इन आयात में ऐसे तमाम लोगों को संजीदा गौर व फिक्र पर आमादा करने के लिए एक दावत दी जा रही है कि तुम सब अपने गिरेबानों में झांको, असबियत से बालातर होकर खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए, दो दो होकर या अकेले अकेले, फिर गौर व फिक्र करो, कहीं आपस में दो दो मिलके गुफ्तगू करो, या अलग कुछ देर के लिए अपनी तवज्जो एक जगह पे मरकूज करो। अगर तुम इस तरह संजीदगी से सोचोगे तो शायद हकीकत तुम पे वाज़े हो जाए, शायद तुम जान लो, माँ बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, कि तुम्हारे साथी में आखिर कौन सी बात है जो जुनून वाली हो। वो तो एक सख्त अजाब की आमद से पहले तुम्हें डराने वाला है, खबरदार करने वाला है। इनसे कहो अगर मैंने तुमसे कोई अजर मांगा है तो वो तुम्हें मुबारक हो, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है और वो हर चीज़ पर गवाह है। ये एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है जिसमें नफ़ी की गोया इंतहा कर दी गई कि मैं इस काम के एवज़ तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, अगर मांगूं तो बस वो तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो दिन रात इस दावत के काम में मसरूफ़ हूँ, मगर मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता। तुम लोग इस कलाम को कभी शायरी कहते हो, कभी कहानियाँ कहते हो। तुमने कभी सोचा कि शायरों की शायरी और किस्सा खानों की कहानियों का मकसद क्या होता है? वो तो अपने सामईन से कुछ उजरत लेना चाहते हैं, अपने कलाम की दाद इनामात की सूरत में वसूल करना चाहते हैं। क्या तुमने कभी देखा कि मुझ में ऐसे पेशावर फनकारों जैसी कोई बात तुम्हें नजर आई? इन अजरिया इल्ला अल्लाह व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, शहीद, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और वो हर चीज पर गवाह है। इनसे कहो मेरा रब मुझ पर हक का इल्का करता है। इन्ना रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल हक, वो हक को बातिल पे दे मारता है। वो पोशीदा हकीकतों का जानने वाला है। कहिए हक आ गया और बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता। वमा युब्दिउल बातिलु वमा युईद,
کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ انہو سمیع قریب۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ۔ دور نکلی ہوئی چیز اب قریب کیسے آ سکتی ہے، ان کی پہنچ میں کیسے آ سکتی ہے؟ تناوش، تناول کا ہم معنی لفظ ہے۔ اب وہ چیز ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ۔ جو کچھ وہ چاہتے ہوں گے، جو خواہش کر رہے ہوں گے، اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی اور اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ کما فعل باشیاءہم من قبل۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سورہ فاطر مکی سورت ہے، مصحف میں اس کا نمبر 35 ہے اور نزولی ترتیب سے 43 نمبر ہے اس سورت کا۔ اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ فاطر اس کا نام ہے جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ فاطر السماوات والارض، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فاطر ہے۔ یہ سورت بھی الحمدللہ ہی سے شروع ہوتی ہے اور اس سے پچھلی سورت بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی تھی، اور یہ آخری سورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہونے والی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ سب تعریف اللہ کے لیے، کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ فاطر، فاطر کا مطلب ہوتا ہے عدم کے پردے کو چاک کر کے کسی چیز کو وجود بخشنے والا، اور عربی میں فا سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر توڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، پھاڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، چاک کرنے کا۔ مثلا فلق، قل اعوذ برب الفلق، پھاڑنا، پھر فصل، پھر فاترہ، فارتا، فالحا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں۔ فجر، والفجر ولیال عشر، یہ سارے فا سے شروع ہونے والے الفاظ جو ہیں ان کے اندر یہی مفہوم پایا جاتا ہے۔ فاطر، چاک کرنے والا، عدم کے پردے کو چاک کر کے کسی چیز کو وجود بخشنے والا، پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں، بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ ایسی آیت ہے کہ اگر کسی کے دل میں اتر جائے نا، اسے سمجھ آ جائے اس کی، مجھے زندگی بہت پرسکون ہو جائے، سب پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جب بندے کو یہ یقین آ جائے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت ما فلا ممسک لہا، جس رحمت کا دروازہ اللہ کھول دے لوگوں کے لیے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا ہی نہیں ہے۔ تو پھر انسان کو غم، دکھ، پریشانیاں آدھی اس کی ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ جو چیز نہیں ملی اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔
اگر کسی کو ملی ہے تو اللہ ہی دے رہا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم پہ کی ہیں، لیکن ہم گنتے ان چیزوں کو ہیں جو نہیں دی ہمیں. میں ان کو یاد رکھو جو دی ہوئی ہیں. اب اگر انسان گننے پہ آ جائے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. سوچا کریں کہ مجھے کیا کچھ دیا ہے. ہم سارا وقت اس پہ لگاتے ہیں کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے تھیں وہ نہیں ملی مجھے. جو ملی ہوئی ہیں ان کو گنا کرو اور اس پہ شکر ادا کیا کرو. اور اس کی اس بات کو بھی ذہن میں رکھو، وہ کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. یہاں اللہ فرماتا ہے میری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں ان کو یاد رکھو، اور وہاں فرمایا کہ اگر تم ان کو یاد رکھو گے اور ان پہ شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اب یہ حقیقتیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو اور کیا چاہیے. قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں جو نہیں ہے. لا الہ الا ہو انا تؤفکون. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اس نے تو اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ ان سب کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو اب وہ اس لیے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو. افمن زین لہ سوء عملہ، ہم میں سے ہر شخص کا برا عمل شیطان خوبصورت کر کے ہمیں دکھاتا ہے. بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، کبھی کبھی خود بھی آپ ایسا ہی کر رہے ہوں گے کہ کام ہمارا وہ اللہ کی نافرمانی کا ہوگا، لیکن شیطان ہمیں وہ اچھا کر کے دکھائے گا. نہیں نہیں، اس میں یہ دیکھیں، یہ فائدے کی چیز ہے. ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے، فلمیں دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے دیکھیں اس میں اتنا بڑا سبق ہے، اس میں ہمیں اتنا بڑا لیسن ملا ہے. ایک وہ لیسن لینے کے لیے ہم میوزک سن رہے ہیں، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں، وقت گھنٹوں ضائع کر کے ایک لیسن ہم اس سے نکالتے ہیں اور شیطان اسے خوبصورت کر کے ہمیں دکھاتا ہے. فرآہ حسنا، پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. لوگوں، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خام خواہ آپ اپنی جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ کھلائیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسی زمین کو زندگی دیتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. کذالک النشور. جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ. اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑ بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے.
کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا کھاری کہ حلق چھیل دے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ، اس کے یہ سارے کام ہیں، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر ایک کاہ کے مالک بھی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گھٹلی کے اوپر ایک ہلکا سا جو ایک جھلی ہوتی ہے نا، اسے کہا جاتا ہے قطمیر۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔